الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے مالک آپ کو سلامت رکھیں ہر قسم کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ رہیے مالک بانیان سامعین منتظمین ناصرین تمام کو اس ذکر کا صدقہ کائنات کی کسی اور مشکل میں دو چار نہ فرمائے جو مشکلات ہیں آل محمد کے کربلا پہنچ کے شہید ہونے کا صدقہ مالک وہ مشکلات آسان فرمائے اجازت ہے میں تمام مشکلات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذکر باب الحوائج شروع بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے تو جو ہے جو جہاں بیٹھا ہے مہربانی کرے گا وہیں سے ہمارے ساتھ شریک سفر رہے تاکہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے اندر بیٹھک میں جتنی آواز تھی وہ آپ کے سامنے تھی تھوڑا وارم اپ ہو جاؤں گا تو نکل آئے گی لیکن اس کے لیے آپ کی دعا ڈھیر سارا کام کرے گی بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے مولوی اپنی دعاؤں کا اثر مار گیا تھوڑا بولیے گا لالا جی تو ہی میں ٹھنڈی ہوا آمدی رہے تھوڑی داد دی میں لگے لیے کیونکہ جڑے پاسے بندے چپ ہو جاندے نے میں لگتا اس پاسے ہور کو دا کر پڑتا پہ بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے میں یہ چیز بہت مختلف جگہوں پر ملک صاحب چیک کر چکا ہوں یاد رکھیں جس نے کی ہو یہ چیک مجھے بتائے ضرور کہ بھائی میں نے چیک کی بعد میں دل کرے تو میں داد دینا دل کرے تو رہن دینا بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے مولوی اپنی دعاؤں کا اثر مار گیا اور جانے کیا روب ہے عباس تیرے پنجے میں ہاتھ والوں کو کٹے ہاتھ کا ڈر مار گیا آہا جو غازی کے ہاتھ کا مقروض ہاتھ ہے وہ اٹھاؤ بولو حیدری سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے مولوی اپنی دعاؤں کا اثر مار گئے جانے کیا روب ہے عباس تیرے پنجے میں ہاتھ والوں کو کٹے ہاتھ کا ڈر چلو ہاتھ پہ اتنی خوبصورت داد ہوئی ہے میرے دل میں ایک سٹیپ اور آگے نہ جاؤں بڑے پرانے مصرے ایسے مجھے اگر یاد آگے جس کے نوکر ہوں آسماں والے اچھا یہاں سے جن جوانوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تو انہوں کو میڈیکل کا مسئلہ ہے ڈاکٹر نے کیا بھی ہاتھ نہیں چاہنے تو سب وہ بادشاہ کا بندے ہو یار تسی میں اتنی شدید تھکاوٹ اور اتنی بری کنڈیشن میں پورا دور لگا رہا ہوں بندے اتنے نفیس نے بھی اتنے تک ہاتھی نہیں لے جا سکتے تو پھر اگلے میں نہ لے کے آیا تو سارے جو سنن آئے ہو مجلس پاک ذکر کا حصہ بندہ بن جائے تو پھر سونے پہ سواگا خالی جانے کا کیا فائدہ ہے جس کے نوکر ہوں آسماں والے جس کے مرشد ایک سوال ہے اس کا جواب میرے پاس اتنے سالوں سے نہیں ہو سکا کسی کے پاس ہوا تو میں اس بندے کا قبر کی رات تک شکر گزار رہوں گا جس کے نوکر ہوں آسماں والے اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا کسر بطول والو جس کے پنجے میں کبریائی ہے اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا کیا بات یہ حق ہے میرے مالک کا پاس کو سلام کرنے کا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جس کے پنجے میں کبریائی ہے
یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کا باقی کا جیسا آپ جیتے رہی بھیا ایک بالکل بڑے لطیف سے 4 مصرے اور یہ بھی محرم سے 15-20 مہینہ پہلے ہوئے اور میں نے کہیں نہیں پڑھے حوصلہ ہی نہیں ہوا بات بڑی مزیدار ہے اور ہے آرام سے کرنے والی لیکن آرام سے سننے والی نہیں ہے کن کی قدرت کو پنجے میں رکھتے ہوئے کن کی قدرت کو پنجے میں رکھتے ہوئے کن کی قدرت بالکل پہلی دفعہ پڑھو مجھے زبانی بھی نہیں یاد دیکھ کے پڑھنے اور آپ سن لیں گے تو میں کہیں آگے 8 محرم کو 7 کو جہاں پہ سرکار وفا پڑھوں گا میں یہ مصرے پڑھنے کا حوصلہ کر دوں گا ورنہ پھر جیتے اور شہمت دبیاں گئی ہیں یہ بھی 4 دبے جان گے کن کی چوتھے مصرے مرشد 1 لفظ 2 بار آئے گا اور اس کے لیے اشارہ کر کے تھوڑا سا واضح کروں گا جو بندہ اشارے پہ پہنچ جائے گا وہ دی کیا بات ہے تو جڑا سجے کھبے ویکھے گا وہ دی تو پھر کیا ہی بات ہے نا کون کی قدرت کو پنجے میں رکھتے ہوئے کون کی قدرت کو پنجے میں رکھتے ہوئے چپ کے سارے ہنر ساتھ رکھتا بھی ہے کون کی قدرت کو پنجے میں رکھتے ہوئے کون کی قدرت کو پنجے میں رکھتے ہوئے چپ کے سارے ہنر ساتھ رکھتا بھی ہے تو جہاں میں فقط میرا غازی ہے جو ہاتھ رکھتا نہیں ہاتھ رکھتا بھی ہے ہاں جدے علی دے پتر دا ہاتھ ہے وہ بولو حیدری پاس ہو گئے بھائی پاس ہو گئے مصر پاس ہو گئے اور میں پڑھ دیں گے کہ نہیں اگے کون کی قدرت کو پنجے میں رکھتے ہوئے چپ کے سارے ہنر ساتھ رکھتا بھی ہے دو جہاں میں فقط میرا غازی ہے جو ہاتھ رکھتا نہیں ہاتھ رکھتا بھی کوئی بندہ بہت مطمئن ہونا بندے کہتے پتہ کرو یار یہ سر تے کدھا ہاتھ ہے ہائے ہائے پتہ کرو یہ سر تے کدھا ہاتھ ہے حیدری پتہ کرو یہ سر تے کدھا ہاتھ ہے پتہ کرو یہ کسے کے جھکدا نہیں ٹوٹدا نہیں رکدا نہیں پتہ کرو یہ سر تے کدھا ہاتھ ہے ہم ساری دنیا کو اپنے گھر پہ علم لگا کے یہی تو بتا رہے ہیں ساڑھے سر تے علی دے پتر دا ہاتھ ہے شاباش شاباش کیا بات ہے بھائی جان میں بسم اللہ کروں جی ہاں دو جہاں میں فقط میرا غازی ہے جو دو جہاں میں فقط میرا غازی ہے جو ہاتھ رکھتا نہیں ہاتھ رکھتا بھی ہے اتنی لطیف بات آپ نے سنی ہے میرا دل کر رہا میں غور کروں پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے جو دوست ابھی تشریف لائے عمران شاہ جی میں مصرہ نظر کر رہا ہوں مالک عباس کا میں نے دنیا میں ایک ماتمی ایسا نہیں دیکھا جو کہے میں حسین دا ماتمی ہوں پر میں غازی دا نوکر نہیں جڑا غازی دا نوکر نہیں ہوتا گل ہی نہیں نہ آج گل ہے نہ مرن تھائی گل ہے نہ دیڑے معاشر دی گل ہے جو غازی کا نوکر ہے میرے سر دا سائیں ہے میرے سر دا تاج ہو میں کہہ رہا ہوں پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے دنیا کو تہذیب سکھائی غازی نے ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جو پہنچے ان کی واقعی کیا بات ہے پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے یہ ایک واقعہ تاریخ کا پڑھا ایک اور پڑھ رہا ہوں اور اس میں مجھے تھوڑی سی لہجے کی ہیلپ چاہیے تھوڑی سی لفظوں کی تھوڑی سی ادائیگی کی میں کہہ رہا ہوں پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے دنیا کو تہذیب سکھائی غازی نے پاؤں چھو کر بھائی جان یہی بیٹھ گیا تو میرا مصرہ پیچھے تک چلا جائے گا پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے دنیا کو تہذیب سکھائی غازی نے پیاسا ہو کر چلو پھینک کے دریا میں پانی کی اوقات بتائی غازی ہائے ہاں پچھلے ماتمی تو فریش ہے بھی آئے یار تو دی ہاتھی چاہ دے بڑی آواز نہ آ سکتی ہوئے تھے پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے دنیا کو تہذیب سکھائی غازی نے پیاسا ہو کر چلو پھینک کے دریا میں پانی کی اوقات بتائی
یار ایک پرانے 4 مصرے آگے بابا یاد، اگر آپ مجھ سے اجازت دیں تو پڑھ لوں. میں یہ ان بچوں سے زیادہ چھوٹا تو تب سے سن رہا ہوں، آپ بھی یقیناً پھر تب سے ہی سن رہے ہوں گے کہ میرا مالک عباس جب میدان آیا، میدان میں آ کے سرکار نہر میں اترے ہیں اپنے رہوار سمیت. نہر میں اتر کے بادشاہ نے بلا تشبیہوں اپنے دست ید اللہ ہی میں پانی لیا ہے، چلو میں پانی اٹھایا ہے. کچھ لمحے غازی نے اپنا وجہ اللہ ہی عکس اس اپنے چلو میں بھرے ہوئے پانی میں دیکھا ہے. پھر سرکار نے پانی اڈیل دیا ہے. میں بڑی دیر بھائی سجاد سوچتا رہا ہوں کہ اگر سرکار نے پانی چلو میں بھرا تھا تو پی لیتے، اچھا، اور اگر پینا نہیں تھا تو بھرتا ہی نہیں. اب یہ تو حجت کا مزاج ایسا ہے نا جی کہ انہوں نے اگر کوئی تنکا بھی اٹھا کے یہاں سے یہاں کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. بے مقصد تو نعوذ باللہ اس گھر میں شے ہے ہی کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے. ہاں تو اگر چلو پر سرکار وفا پڑا جائے اور چلو نہ پڑا جائے، ممکن نہیں ہے نا. کوئی شے کو خلا باقی رہ جاتا ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، یار فلاں کوئی سے پاسوں کو گھٹ رہ گئی یہ گل. چلو نہ پڑا جائے، جیسے حسین پڑا جائے سجدہ نہ پڑا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایسے ہی سرکار وفا پڑا جائے، چلو نہ پڑا جائے تو کوئی کمی اتنی بڑی چیز ہے. لیکن سوچیں بھرا تھا تو پی لیتے، پینا نہیں تھا تو بھرتے ہی نہ. پیے بغیر یہ چلو لے کے واپس پھینک دیا. وجہ کیا ہے؟ ہائے اس کو زیادہ بے نیازی میں نے بادشاہ عباس دی طبیعت جتنا ہی نظر نہیں آئی. میں آپ کو سنا رہا ہوں، دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا، دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا. اتھے ہی ہاتھ رکھو تو میں سپیڈ میں چوتھا مصرع توڑیاں تلیاں در رکھا. دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا، دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا. یہ معرکہ ہے صبر کا، تلوار کا نہیں. اور غازی نے یہی سوچ کے چلو الٹ دیا، یہ پانی میری پیاس کے معیار کا نہیں. اتنی قریب سے اگلے پچھلے ہاتھ چاہو، غازی نو سلام کرو، بولو حیدری. یہ پانی میری پیاس کے بعد. آخری 4 میں سے سنو، نظم کا ٹکڑا سناتا ہوں. چلو پہ 2-3 باتیں ہو گئی تو 4 مصرے چلو پہ سناتے ہیں. اور وہ مصرے آپ نے محسوس کرنے ہیں بھئی آپ جس لمحے کی بات کر رہا ہوں اس لمحے میں موجود ہیں. لالے جی تجھے ہاتھ کھولو نا تو میری 2 مہینے زندگی بڑھ جائے گی. بڑی خیر ہوئے ساڑھے بزرگ قبران چٹور گئے نے صرف ہاتھ ہتھوں ایتھے کران دے چکرے چھو. ٹھیک ہے، اگلیاں صفحہ جب آئے کہ بندے دے ہاتھ پھیر اتھائیں ٹور جان رونا غریبان دی محنت تے پانی پھر گیا. ہاں ٹھیک ہے، میں تو آج پتوں کی تھا دن میں سدھا تو میں وہاں پہ بھی نا ایک ایسی جگہ پہ فرنٹ میں، کیونکہ یہ بہت بولنے والی سیٹ ہے تو وہاں پہ بھی ایک جوان تھا، وہ بڑا سمن بکمن ہو کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے کہا، میں کہا بیٹا یہ نا آگے بھی یہ سیٹیں نہیں، یہ بہت بولنے والی سیٹیں، یہاں پہ اس کو بیٹھنا چاہیے کہ ذاکر کرے نا تو کہو سبحان اللہ. ایتھے کر سکتے ہو تو بہنا ہے، نہیں تو سیٹ چینج کر لو، میں پیچھوں کسے بولنا جو کے بلا لینا. ٹھیک ہے، کیونکہ انجن ٹھیک ہوئے تو ڈبے نال رلدے ہوندے ہیں. ڈبے کدھر یہ انجن تو اگے نہیں نکل سکتے، تو اسی انجن ہو وہ نال تھوڑے رلن گے. ٹھیک ہے، آخری 4 مصرے سنو جی. اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے. چلو پہ بات ہو رہی ہے نا جی، امان اللہ جی. بالکل میں نئے قطعات سارے پڑھ رہا ہوں. یہ ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ رحیل بھائی بیٹھے ہیں. یہ شاید ہی میری لاہور کی کوئی ایسی مجلس ہو جس میں یہ دوست موجود نہیں ہوتے. میں نے سرکار وفا پڑھا 27 جولائی اپنی مجلس، وہاں پہ بھی یہ قطعات نہیں پڑھے. اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے، اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے، ابرو سے جو رخ دریا کا موڑ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو اس گھر کے اختیارات کا قائل ہے اسی سے بات کر رہا ہوں بھائی میں. اس کے ہاتھ جس کا ابرو دریا کا رخ موڑ دے، اس کے ہاتھ کی طاقت کا اندازہ کون لگائے. اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے، اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی. میں نے کل کہا تھا اگر پیچھے والے نہیں بولیں گے تو میں ممبر پیچھے لے آؤں گا، اور میں جینونلی پیچھے لے آؤں گا ممبر. اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے، اس کے ہاتھ کی. مولا میں نے ہمت دیا جے میں گل پہنچانے کامیاب ہو جا تو جڑا غازی دا نوکر بیٹھے انہوں گل محسوس کر کے وہ دا مول پان دی ہمت دیا جے. اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے، ابرو سے جو رخ دریا کا موڑ گیا. بہت کرتا پھرتا تھا پانی لیکن ایک ہی چلو نہر کی ہڈیاں توڑ گیا. ہائے ہائے کیا بات ہے،
کیا بات ہے، اچھا بولو حیدری۔ بھائی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے، ابرو سے جو رخ دریا کا موڑ گیا، بہت تکڑتا پھرتا تھا پانی، لیکن ایک ہی چلو نہر کی ہڈیاں توڑ گیا۔ پڑھوں نظم جی؟ میں پچھلے سال بھی مرشد کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یاد ہے ابھی تک پچھلے سال کی مجلس سرکار وفا کی پڑھی میرے کہیں لاشعور میں موجود ہے، مجھے کہیں کہیں سے کبھی کبھی اس کی یاد آتی ہے۔ وہ ماحول ایسا بن گیا، خطاات اتنے زیادہ پڑھ دی، پھر مجھے نظم نہ پڑھنی پڑی، ایک منقبت پڑھی 5 شعر اس کے پڑھ کے تو السلام علیکم ہو گیا کام ختم۔ آج میں نے 2-4 خطاط بھی اکتفا کیے، نظم رہ جائے۔ 8 ذی الحج، پہلا بس سنیے گا بھائی، 8 ذی الحج 60 ہجری، بنی امیہ کے اجڑے ہوئے دسترخوان کی بچی کچی ہڈیاں چوس کے چبا کے پلنے والے کچھ زمین میں رینگنے والے کیڑوں نے یہ آپس میں طے کیا کعبے کے مالک حسین کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دینا۔ فضائل باللہ فضائل، میں مسائل پڑھوں گا تو جتنا آپ کہیں گے میں پڑھوں گا، آواز ٹھیک ہو گئی میں پڑھوں گا۔ بنی امیہ کے اجڑے ہوئے دسترخوان کی ہے کتوں جا کے اس لفظ کا ملک والے وہاں، بچی کچی ہڈیاں چوس کے چبا کے پلنے والے کچھ حشرات الارض، زمین پہ رینگنے والے کیڑے آپس میں یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے کہ کعبے کے سلطان حسین کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دینا۔ باجی وہ بات 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 10، 15، 20 بندوں تک سفر کرتی میرے مالک عباس کے کانوں تک پہنچی۔ اس لفظ دا میں اللہ کرے سمجھا لیا نا کہ پھر تو اس کا اللہ ساری رات سواد رہے گا۔ بات عباس تک پہنچی، بلا تشریف مالک عباس جہاں تشریف فرما تھے اپنے خیمے میں اپنی مسند سے اٹھے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے سینہ توحید کے جینہ کے اوپر ہاتھ مار کے علی کا شعر کہتا اٹھ عباس جا کے دیکھ تیری موجودگی میں حسین کو کون روکتا۔ بس میں نے تیار جو فصل ذہنوں کی کرنی تھی میں نے کر دیا، گفتگو شروع۔ اٹھ عباس جا دیکھ تیری موجودگی میں حسین کو کون ہے جو آج نہیں کرنے دے رہا۔ مالک عباس اپنے خیمے سے نکلے، اب نکلے اور پھر جہاں گئے، بس اگر آپ کو سنائی دے تو پھر میں نلائق ہوں، اگر آپ کو دکھائی دے تو پھر واقعی کوئی نہ کوئی شے ہے نہیں جیڑی میرے کو گل کروا رہی ہے۔ ٹھیک ہے پڑھوں؟ ہوا کہ آپ نے خیمے سے نکلے کیسے؟ کبریا کے اسد کا اسد جب چلا، پچھوں 1 2 3 ہاتھ اٹھے نہیں، یا پرائیوٹ تھلے کر لو یا 2 اور اٹھے چالو۔ کبریا کے اسد کا اسد جب چلا، کبریا کے اسد کا اسد جب چلا، تیسرے مصرے تک نا آپ نے بالکل نہیں بولنا، پن ڈراپ سائلنس، میں نے دیکھنا ہے صرف۔ چوتھے مصرے تے میں اس بندے دے کلیجے دا وزن کروں گا بھئی جڑا کہ بھی میں علی دے پتر دا نوکریاں تے لالا ہی میرے بولن تے دل نہیں آیا، میں اپنی کاپیاں دیکھ کے کہاں گا میں اور میڈیکل سٹور پا لینا، تو مجلساں پڑھ بندے بول دے جو نہیں۔ کبریا کے اسد کا اسد جب چلا، ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ، کبریا ایک لفظ کو للہ اپنے دل میں جگہ ضرور دیجئے گا۔ کبریا کے اسد کا اسد جب چلا، ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ، اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کا، مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ، مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ، اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی، اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی، نور انوار یزدان لگتا تھا وہ، سرخ چہرہ کشادہ جبین نور دل با خدا پورا عمران لگتا تھا وہ۔ شاباش شاباش، جس نے اس رنگ میں غازی کو دل کی نظروں سے دیکھا بولو حیدری۔ سرخ چہرہ کشادہ جبین نور دل با خدا پورا عمران لگتا تھا۔ اب ایک بات کی ہے تاریخ نے، وہ تو تمہیں پتا تو داد شاید نہیں دینی، ایک گل کی ہے میں وہ تو میں داد کھو لینی، تاریخ جانے تو تسی جانو، میں نے اپنی گل کی داد چاہیے۔ ٹھیک ہے تاریخ کہہ رہی ہے جب مالک عباس اپنے خیمے سے نکلے ہیں اس طرح میں نکلے،
چلتے چلتے کعبہ کی دیوار کے قریب آئے، بالکل 2 انگلیوں کی ٹیک لے کے میرے مالک نے درست لگائی اور نالین سمیت کعبے کی چھت پہ۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ میں اس بندے کے آگے شکر رکھوں گا یا سر جو مجھے دکھائے میرے مالک نے نالین اتاری ہو؟ نا جو بڑے سردار ہوتے ہیں جب اپنے گھر جاتے ہیں تو جوتے نہیں اتارتے۔ جیسے میرے بادشاہ محمد نے وہاں جا کے نہیں اتارے تھے۔ نالین سمیت صدقے جاؤں نالین سمیت ایک گل سی تاریخ دیجئے تو مجھے یقین سی تسی نہیں بولو گے پر تو میرا یقین غلط کرتا ہے اور میری گل تو پھر ڈبل داد ہونی چاہیے۔ 2 انگلیوں کی ٹیک لے کے بھائی جان میرا مالک کعبے کی چھت پہ آیا، اب آگے سے گفتگو شروع کی، لیکن میں گفتگو سے پہلے ایک بیچ کا کچھ سیکنڈ ہے وہ میں نے محسوس کی ہے، پھر اسے کاغذ پہ اتارا ہے۔ وہ کیا تھا؟ جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ باخدا کل سنت اس کے قدموں میں تھی۔ جہاں سجدوں کا میں اگلا مصرع بھی کھلو کے سنو نا، مصرع دا پروٹوکول ہی ایسا ہوئے، میں بھی کھلو تو تسی بھی کھلو گو۔ جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ، جہاں سجدوں کا یہ کو 8-9 سال پہلے کی نظم میں مرشد آج تک مجھے اس بات کا جواب ہی نہیں مل سکا، اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ باخدا کل سنت اس کے قدموں میں تھی، اس کی دستار کی حد تو جانے خدا جبکہ کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی۔ بھائی کثرے بطول آلے ہو، لاہور آلے ہو، جڑا غازی دا جنہ مرید ہے نہ بولے حیدری۔ کہ میرے بادشاہ جی اس کی دستار کی حد تو جانے خدا جبکہ کعبے کی چھت اس کے، میں بسم اللہ کروں گی مالک رسم برکت عطا فرمائے، جبکہ کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی۔ مالک عباس کعبے کی چھت تشریف لائے، میں کوئی جملہ بھی کوشش کر رہا ہوں نثر میں نہ کہوں، جتنا کہوں نظم میں کہوں۔ کعبے کی چھت پہ تشریف لائے، سامنے انسانی شکل میں حیوان حاجیوں کے لباس میں صحن حرم کھچ کھچ بھرا ہوا تھا۔ صحن حرم میں اتنا رش تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ رش تھا۔ کعبے کی چھت پہ آئے، مجھے اس جملے سے اتنا پیار ہے، سچی مچی اتنا پیار ہے جتنا مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے، صحیح بات ہے۔ کعبے کی چھت پہ آئے بادشاہ عباس، صحن حرم بھرا حاجی، سرکار نے یوں پورے ہجوم پہ ایک طرف سے اپنی عین اللہ ہی نگاہ دوڑانی شروع کی۔ بھائی کیا بات ہے، آپ کا ہاتھ کھولتا تو مجھے لگتا میں اچھا پڑھ رہا ہوں، ایسے پورے لشکر پہ عین اللہ ہی نگاہ دوڑانا شروع کی۔ احرام دیکھے، احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے، چھپی ہوئی تلواریں دیکھیں، چھپے ہوئے تیر دیکھے، کلہاڑیاں دیکھیں، کمانیں دیکھیں، برچیاں دیکھیں، پورا اندر سے ہر شے کا جائزہ لے کے نیتوں سے واقفیت حاصل کر کے ان کی نیتیں ان کے ارادے جان کے مالک عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو پہلی بات کی ہے نا، پہلی بات کے لیے مرشد میری 1000 مجال ہے، میری داد نہیں، میری گلاں مک گئی ہیں، مالک عباس کی گل شروع ہو گئی ہے۔ بھائی سجاد جی باؤ جی اگلے 7 امین میں سے ایک بندہ بھی بھوک پیاس نیند زندگی موت سے بے نیاز ہو کے فیملی سے بے نیاز ہو کے یہیں بیٹھا رہے اور اس بات پہ مالک عباس کو کہے واہ واہ سبحان اللہ اخیر ہو گئی، اسے ایک لفظ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بادشاہ کعبے کی چھت پہ اکیلے، پورا صحن حرم حاجیوں سے بھرا ہوا تھا۔ علی کا لال جلال میں آ کے کہتا ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا۔ بھائی کیا بات ہے، جو بولے ہو تو سب حیدر اس بھی بولو لے لے، جڑے نہیں بولے تو اڈے سے اور میرے کو کوئی شے نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے، اس کے لیے نہیں جو تمہارے دماغوں میں ہے۔ ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا۔ فرماتے ہیں اپنے اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا۔
جے ساڈا ادب کرنا ہے اس اللہ دا ادب کرنا ہے، جے ساڈا نہیں کرنا اس اللہ دا بھی نہیں کرنا۔ ایک فرمان معصوم کوٹ کر رہا ہوں بھئی آگے، اور آتا یقیناً ان سب کو سواد آئے گا، مینوں تو پڑھن دا آئے گا، کون سنن دا ہے تے مینوں ڈبل آ جائے سنن پڑھن دا۔ ساری تعریف ہے جڑا تسار کھچ دیتا نا میرے مالک عباس نے، میں بندہ ویکھاں گا جڑا کہ بھی حلال دا بھی رہ گیا تو موضوع تو باہر بھی نکل گیا۔ فرماتے ہیں ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا، اپنے اوصاف ہم میں کیے متقل اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا۔ فرماتے ہیں جس کے گھر آئے ہو نا وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا، وہ تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا ہمیں خود کر دیا، خود کو ہم کر دیا۔ آہا کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات۔ آپ جی میں بسم اللہ کروں۔ اب آگے گفتگو کا ٹرننگ پوائنٹ، کسے نہیں پتا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، جہاں پہ جس نقطے پہ نا جی گفتگو مڑے گی اور پھر اسی ڈائریکشن میں اسی سمت چلے گی۔ ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا، اس کے بعد اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا، اس کے بعد فرماتے ہیں وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا، ہاتھ کھول کے بیٹھا، اور وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا ہمیں خود کر دیا، خود کو ہم کر دیا۔ فرماتے ہیں کم لے ہو یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرام کر دیا۔ صدقے 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 جڑا ہاتھ غازی دے علم تھلے دعا کر لیندے تے اس فضائل میں چھوٹ نہیں رہا، من سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا۔ اب آگے ایک بات ہے وہ زور والی نہیں، اس سے پہلے ایک لفظ کہنا بہت ضروری ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ جب بھی انسان کا کسی شے پہ کوئی حق ہوتا ہے نا تو وہ دو میں سے ایک حق ضرور ہوتا ہے، یا قانونی حق ہوتا ہے یا شرعی حق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، بندوں کے ذہن میں ویلائی کوئی نہیں، یہ نچ کی فرق ہے، میں دستا ہے نچ کی فرق ہے۔ یہ ممبر پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایک میز ہے، لکڑی کا میز ہے، میرا اس پہ قانونی حق نہیں ہے، شرعی حق۔ قانونی حق اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی تعمیر میں، اسے بنانے میں میرا پیسہ کوئی نہیں لگا، یہ بنایا ہے بخاری خاندان نے، ان کا اس پہ قانونی حق ہے۔ میرا شرعی حق ایسے ہے کہ یہ ممبر حسین کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، میں حسین کا ذاکر ہوں، اس پہ میرا شرعی حق ہے۔ اگر خدا نخواستہ کل کسی وجہ سے میں ذاکری چھوڑ دوں تو میرا وہ شرعی حق بھی گیا، قانونی پہلے ہی نہیں تھا۔ بخاری خاندان میں سے کل کوئی بچہ اور جوان ہوتا ہے، ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کا اس پر قانونی حق بھی ہوگا کیونکہ اس کے آبا و اجداد کے، بہن بھائی کے، بزرگوں کے، باپ کے، دادا کے پیسے لگے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے قانونی حق۔ شرعی حق کیا ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے، یہ ممبر ذکر کے لیے، یہ میز ذکر کے لیے ممبر بنتا ہے، ممبر ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے شرعی حق۔ بادشاہ نے فرمایا بہت شاد و نادر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کہیں کسی شے پہ کسی بندے کا شرعی اور قانونی دونوں حق مل جائیں۔ فرماتے ہیں کہ بندہ قانونی ہو تو شرعی نہیں ہوتا، شرعی ہو تو قانونی، میرا شرعی ہے قانونی نہیں۔ اصل شاہ جی نے، اویس شاہ جی نے یہ تعمیر کروایا ہے، بنوایا ہے، اس پہ پیسے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، ابو ذر شاہ جی نے پیسے لگائے ہیں، ان کا اس پہ قانونی حق ہے، شرعی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کوئی ذاکر نہیں، جب وہ ذاکر ہو جائیں گے پھر وہ قانونی بھی ہو جائیں گے، شرعی بھی ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا۔ مسکرا کے فرماتے ہیں اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی، اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے۔ تو اسی تھک گئے ہو تو میں اسے مانتے چھڑ دینا۔ اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی، اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے۔ میری تو دیکھو گے تو میں بات اگلی کروں گا نا۔ اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی، اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے، ورنہ شبیر تو وہ ہے جو ہم کو اس کا شرعاً و قانوناً حقدار ہے۔ شاباش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مصرے پہ یاسر شریف سے بڑی داد نہیں آئے۔ ہاں، عباس کے کہنے کے مطابق
शबीर का काबे पे कानूनी हक नहीं है, शरई हक नहीं। शरई हक कैसे है? वो अल्लाह का घर है, शबीर अल्लाह का वली है, हुज्जतुल्लाह है, वलीउल्लाह है, लिसानुल्लाह है, कल्बुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, जंबुल्लाह है, रूहुल्लाह है, नफ्सुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, वलीउल्लाह है, नफ्सुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, रासुल्लाह है। ये सारे हक हैं हुसैन के काबे पे शरई हक, काबे पे शरई हक। कित्थों ताईं दाद आवे इमरान शाह जी, ते मैनूं लगे मेरी गल बंदियां दे सीनियां दे अंदर करके किते फट गई। ये बादशाह अब्बास दे नौकरां दे सीनियां दे विच ये हुसैन का शरई हक है। हुसैन हुज्जत है, इमाम है, वली है, मासूम है, ठीक है, अंबिया का वारिस है, हुज्जतुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, कल्बुल्लाह है, रूहुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, जंबुल्लाह है, नफ्सुल्लाह है। ये सारे हक हैं हुसैन के काबे पे। ये सारी चीजें साबित करती हैं हुसैन का काबे पे शरई हक है। और कानूनी हक ऐसे है कि ये हुसैन के बाप का घर है। हुसैन के बाप का जो शय मेरे बाप की है, मेरे बेटे का कानूनी हक है उसपे। हैदरी जो शय जिसके बाप की होती है उसकी औलाद का उस पे कानूनी हक होता है। और काबा हुसैन के बाप का घर है। एक ही हज किया है मेरे बादशाह मुस्तफा ने। बड़े बंदे आखते हैं रसूल पाक अपना आखिरी हज करनगे, नहीं, वो आखिरी भी हुई सी तो पहला भी हुई सी, एक ही किया। सलमान साहब एक बात कर, मैंने कहा हुसैन के बाप का घर, बाबत सलमान साहब, सलमान साथ उस काफिले में उस हज के कारवान को सलमान मदीना से साथ तशरीफ ले गए थे। बादशाह जी काबे के सामने बिला तशरीफ यूं खड़े और मुस्कुरा के देख रहे। पहली से जड़े नहीं हिलते पर यही स्वाद अली गल अली काबे के सामने खड़े होके काबे को मुस्कुरा के देख रहे। काफी देर अली काबे को देखते रहे, सलमान अली को देखता रहा। काबा 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 की तरफ अली देखते रहे, अली की तरफ सलमान देखता रहा। काफी देर टिकटिकी बांध के अली काबे को देखते रहे, सलमान टिकटिकी बांध के अली का चेहरा देखता रहा। अब अली को तो पता है कि सलमान मुझे देख रहा है, लेकिन सलमान को नहीं पता कि अली को पता है। सलमान को पता है भी अली काबे की तरफ मगन है, अली काबे की तरफ महव है, अली की पूरी तवज्जो काबे की तरफ है। मुस्कुराते हुए बिला तशरीह अली खड़े, अली ने यूं एक हाथ माथे पर रखा, काबे की तरफ देख के अली फरमाते अस्सलाम अलैका या बैत बैतिल्लाह, ऐ अल्लाह के घर तुझ पे अली का सलाम। अल्लाह के घर 600 साल का सलमान आगा जी तड़प के बिजली की रफ्तार से अली के कदमों पे गिरा। या अली हमने तो सुना यही बैतुल्लाह है, आप कह रहे हैं अल्लाह के घर तुझ पे सलाम, हमने तो यही सुना ये अल्लाह का घर है। अली की तरफ अली सलमान की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते सलमान मेरे साथ बादशाहियां करता है, मेरे साथ इचकेलियां करता है। अल्लाह कोई जिस्म रखता है जो उसको घर की जरूरत है? ना 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 ना, ये हमारा घर है, हम अल्लाह के घर है, वो हम में रहता है। हाँ जिदा कीदा इजाजत दे बोलो हैदरी। वो कोई जिस्म रखता है जो उसे चार दीवारी की, छत की, दरवाजे की जरूरत पड़ेगी? ना, ये हमारा घर है, ये हमारी मेहरबानी है कि हमने इसे अपना घर नहीं कहा। हमने इसमें रहकर भी इसे उसके नाम लगा दिया। ठीक है, वो बात याद है? ये तो सदका है शबीर के बाप का जिसने पत्थर के घर को हरम कर दिया। मैं नहीं कह रहा, मालिक अब्बास के खुतबों के जो खुतबे के जुमले न हो, मैं बैठक मेरे मगर आ जाए। बादशाह फरमाते तुम्हें शर्म नहीं है, तुम किस हुसैन के मुकाबले में आ गए हो? अब बादशाह की यासर से सारी गुफ्तगू भाईजान इसी एक पॉइंट पे चलेगी कि तुम और हुसैन की मुखालिफत, तुम और हुसैन से लड़ाई। फर्क तो देखो, दोस्ती और दुश्मनी एक क्लास के लोगों में होती है। बादशाह की दोस्ती बादशाहों से होती है, फकीरों से नहीं होती। जो फकीर होते हैं उनकी दोस्ती और दुश्मनी अपनी क्लास के लोगों से होती, बादशाहों से नहीं होती। फर्क तो देखो, तुम कौन, हुसैन कौन। अब बादशाह अब्बास बता रहे हैं कि हुसैन कौन। सरकार
فرماتے میرا شبیر افلاک کے نور کو، میرا شبیر افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا۔ شاباش شاباش میرا شبیر۔ چلو پہلے 3 مصرے آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں کہ میں نے بھی چوتھے مصرے جو کا صاحب آج جائے کہ تُسی بھی داد اندر نہ سمیٹ دے جاؤ، کٹھی کر دے جاؤ۔ چوتھے مصرے تھے اسے ولایت عباس دا ایک دھماکہ ایسا ہو گئے کہ میں پتہ لگے بھی کدے کدے اندر نہ ولایت علی دا، محبت عباس، مودت عباس دا لاوا پہ ابلد ہے۔ فرماتے میرا شبیر افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے اپنی چوکھٹ کے زینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے 3 کافیہ رہی جی میں نے پڑھے ہیں کیا، نگینے میں لا سکتا تھا، سینے میں لا سکتا تھا، زینے میں لا سکتا تھا۔ مالک عباس کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، فتوہ ریڈی رکھ رہے تھے نات علی علی دے پتر دا لکھی، پھر میں دیکھا تیرا قلم کتنے جو گئے۔ فرماتے چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے اپنی چوکھٹ کے زینے میں لا سکتا تھا۔ علی کا اکیلا بیٹا کہتا ہے اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا۔ شاباش شاباش علی لال کلندر، کیا بات ہے، ایک غازی تے نوکرہ دا معیار ہے۔ اسے حج کو یہاں نہ لازم، ہاں سبحان اللہ یا عباس یا بلند بڑا نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، میرا دل کردہ میں ممبر چھٹا دے ایک ایک بندے نوا کے متھے دے کے سلوٹ کروں، میں تھوڑی کیا بات ہے۔ پڑھوں تھوڑا سا اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا۔ سرکار نے کہا اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا۔ ایک بندہ میں نے یاد 2-3 دن پہلے ایک بات کی تھی، 1.5 ہزار یاد ہے؟ ہاں اوتھے بھی ایسی ہے۔ تو اگر مدینے میں کعبہ لا سکتے تھے تو مکہ آئے کیوں؟ ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اس بولنے والے کی، بسم اللہ میرا بیٹا، اس بولنے والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس فرماتے یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا۔ کرم مرشد دیکھئے گا، ساری رات اس کرم کا لطف سینے میں گردش کرے گا۔ اس نے کہا جی اگر کعبہ مدینے لے جا سکتے تھے تو پھر یہاں گائے کیوں، رحمت کیوں کی؟ فرماتے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا۔ وجہ اسے درخواست جو کی تھی تقدیر نے، ہائے ہائے علی کا پتر آ جا، علی کا بیٹا آ جا، اسے درخواست، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، اسے درخواست جو کی تھی تقدیر نے۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے قدموں کی آہٹ سے بیت اللہ کو آ کے اعزاز بخشا ہے شبیر نے۔ کعبے کو عزت دینے آئے، اگر مقصد حج ہوتا تو مدینے آتا کعبہ۔ پڑھو جی، اوہو 2 باند اور پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ آجڑے چپ کر گئے ہو، میں آکھیں کھول ہم بلا تھا، کھول ہاں تیری کھول کے انجھ میں ہاتھ چوک پاوے نہ کھول کے بے ایڈی گرمی پیت نکل آندی بیٹا، ایڈی زور دی حسبت نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، اسے درخواست جو کی تھی تقدیر نہیں۔ سمجھتے جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ دیکھو میری طرف تو میں مصرع نظر کروں، فرماتے گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو
اس کی قدرت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے اس کو تو بولنا چاہیے، جس کا نہیں ہے وہ غوث پاک کا ذکر سن لے جا کے۔ وہ جڑا میرے مالک عباس کا نہیں سنتا وہ غوث پاک کو سنتا آتے لے جا کے۔ جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک مالک عباس سے اوپر بھائی جن کس کا فضائل پڑھو تو بندوں کے ہاتھ اٹھیں گے۔ اور یہ ایسی ہمارے کچھ لوگ ایسے، مجھے نا ان کے لیے پراپر لفظ نہیں مل رہا، ذہنی غریب ایسے ہیں کہ داد نہیں نہ دینی تے عباس سے ذکر تے نہیں دینی تے دھمال پانی تے غوث پاک تے ذکر تے پا دینی تے مولوی بھی ایسا بے مراد ہے بھئی جنت نہیں دینی نا تے علی ولی اللہ پڑھن تے نہیں دینی، دینی ہے تے صدقے تے بکرے تے دے دینی ہے۔ ایسی ہے، یہ معیار مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دو بوریاں سیمنٹ بس سے دے دیو خود تے جنت لے لو، علی ولی اللہ کوئی جنت نہیں۔ واہ مولوی تیرے معیار صدقے۔ جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ آہستہ آہستہ ان 4 مصروں کو دل میں جگہ دو، پھر میں وہ جب ایڈجسٹ ہو جائیں گے لکھے جائیں گے پھر میں ان پہ 5واں 6واں مصرع رکھوں گا اور پھر یہاں ایک دفعہ ماحول ایسا بنے گا۔ جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں، گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو اس کی قدرت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ فرماتے ہیں اس کے رخ سے، کس کے؟ حسین کے، اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری، اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری، اور امامت ہے شبیر کے ہاتھ میں، اس کی ایک لاب ہے اس کی ساری رضا، یوں مشیت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ 4 چیزیں میں نے پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے؟ 4 چیزیں، کیا؟ نبیوں کی محنت، اللہ کی قدرت، امامت اور اللہ کی مشیت۔ یہ 4 چیزیں میں نے پڑھی، یہ بھی ہاتھ میں، مشیت ہاتھ میں، امامت ہاتھ میں، قدرت ہاتھ میں، نبیوں کی محنت ہاتھ میں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد علی کا بیٹا کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی حسین کیا ہے، تم کیا ہو؟ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، وہ رحم دل ہے تم پہ۔ کیسے؟ وہ میرے مالک کے خطبے کا لفظ نہ ہو میں جو چور کے سمجھے اگدنے کو تیار ہوں۔ فرماتے ہیں وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا۔ تمہیں پتہ نہیں حسین کتنا بڑا قریب ہے، تمہیں پتہ نہیں حسین تم پہ کتنی رحم دلی کر رہا ہے۔ وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا۔ فرماتے ہیں ورنہ تم سب ہو چڑیوں کا ایک گھونسلہ اور میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا۔ ہاں جو غازی کی بات سے اتفاق رکھتا ہے بولو حیدری۔ خطبہ ٹرانسلیشن کے ساتھ گوگل پہ موجود ہے۔ اگر میرا حسین مجھے حکم دے تو میں تم پہ ایسے چھپکوں جیسے ایک باز، ایک شہباز جو ہے نا وہ چڑیوں کے گھونسلے پہ جھپٹتا ہے۔ اگر مجھے حسین اجازت دے آخری 6 مصرے، ورنہ تم سب ہو چڑیوں کا ایک گھونسلہ اور میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا۔ پھر 4 مصرے ہولی ہولی سن دے ہو، میں مثال علم صاحب بھی پڑھنا ہوتا ہوں۔ فرماتے غیر ممکن ہے، غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے۔ حسین اس معیار کا ساجد ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا سجدہ ضربوں سے نہیں رکتا۔ فرماتے ہیں غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے۔ فرماتے ہیں کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے۔ بھائی کیا بات ہے، ساری میرے مالک حسین دی دعائی تو بیٹھی ہے۔ ہاں کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے۔ فرماتے ہیں اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا ہم اس کو ممکن نہیں کہ قضا روک لے۔ سبحان اللہ۔ میں کبھی رکا ہی نہیں مصروں میں، مجھے پتہ بندے داد نہیں دیتے، آپ دے رہے ہیں تو میں رک رہا ہوں۔ اب 4تھے مصرے میں نے جی ویسے تو خطابت کا قانون ہے کہ سسپینس جتنا زیادہ ہوتا ہے داد اتنی زیادہ اور اتنی بے ساختہ ہوتی ہے۔ جب بندے کو پتا ہو کوئی ریپیٹڈ کلام پڑھو نا بندے جن کا دل ہے میں نے پتا ہے اس کے تھے مقاع کرنا ہے، میں کیوں بولا ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسے، سوائے اس کے کہ جدوں اس بندے آپ ہی اس کلام کی فرمائش کی تھی پھر بہت بولتا ہوں۔
جو نہ کی تھی وہ کسی اور پاس میں نے پتہ ہے اس کے مکانا ٹھیک ہے، لیکن اس لیے نا خطابت اجازت نہیں دیتی آگے کہ پہلے میں بتاؤں کہ میں آگے کیا کہہ رہا ہوں، داد نہیں ملتی، لیکن داد مجھے 1000% یقین ہے کہ ملے گی۔ اور لفظ کیا ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ بول ہم لکیل ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو بول رہے ہیں آپ کے پیچھے جو بول ہم کیا بول رہے ہیں؟ یہ اس یہ میں اتنا کچھ ہے نا، یہ سارے مصرے کا لطف پسند ایک طرف، اس یہ کا سواد باؤ جی اس یہ کا سواد لینا آپ نے ٹھیک۔ اور مجھے یاد ہے مرشد آج سے 7-8 سال پہلے جشن تھا کویتی بابا 3-4 شعبان کا، میں مالک عباس 8 سال پڑھا کرتا ہوں، میں نے 4 شعبان میں مرشد کی شعر پڑھا، یہ چوتھے مصرے کے بعد جو آگے شعر ہے، میرے بعد 2 بزرگ شعراء موجود تھے تو میں نے یہ شعر پڑھا اور مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور سب مجمع والوں نے یہ کہا کہ جڑے پیچھے رہ گئے ہیں انہوں کو معذرت کر لو اس تو کہ وہ کی پڑھیا جائے۔ میری 1000 مجال ہے، میری کروڑ دفعہ مجال ہے، میں کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ عزت انتہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مالک کی جو مالک نے خیرات میرے حصے کی رکھی ہے وہ میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ فرماتے غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے، کون سا درد ہے ذہن ہے مالک کعبے کی چھت پہ ہے اور ذہن حرم میں رش بہت زیادہ ہے، فرماتے ہیں شدت ضرب کی انتہا روک لے، کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے، اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا اس کو ممکن نہیں کہ قضا روک لے۔ علی کا بیٹا جلال میں آ کے کہتا ہے بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور شبیر کو یہ شبہ روک لے۔ ہاں کیا بات ہے بھائی، یالو شرٹ والے ہاتھ اٹھا دے یار تیری خیر ہے، بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں، بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور شبیر کو یہ سبا روک لے۔ اتنی ساری گفتگو میں نے خطبے کا 40% پڑھا، 60% چھوڑ کے علی کا بیٹا کہتا میں نے تمہیں گفتگو کر کے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، گفتگو سے سمجھایا، خطبہ دے کے سمجھایا، حسین آیا ہے طواف کرے گا چلا جائے گا، اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، اس کے رستے میں روڑے نہیں اٹکاؤ، اس کی رستے میں اس کی راہ میں دیوار نہیں کھڑی کرو، حسین کا رستہ نہ روکو، وہ آیا ہے اس کا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ حج کر کے طواف کر کے چلا جائے گا، اگر تم اس کو جانے دو تو ٹھیک، نہ جانے دو تو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا، جتنے تم کھڑے ہونا جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے، جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے، جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے، تگڑا ہو بھائی، جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے، فرماتے پھر طواف حرم ہوگا لاشوں پہ بس، دیر یہ ہے کہ شبیر اشارہ کرے۔ شاباش شاباش، غازی لنو کر بولو لال کلل دارا۔ جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے، اسے غلط فہمی سے نہ رہنا، اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے، تگڑا ہو بھائی، پھر طواف حرم ہوگا لاشوں پہ بس، دیر یہ ہے کہ شبیر 34 برس عباس تڑپتا رہا کہ حسین اشارہ کرے۔ میں نے کہا 34 برس، 26 ہجری کو 4 شعبان کو میرا مالک عباس دنیا میں تشریف لائے، 61 ہجری کو کربلا، تقریباً 34.5 برس کے قریب یہ عرصہ بنتا ہے۔ ممبر پہ ہوں، مالک عباس کا ذکر کر کے پھر میں ان کو گل کرنا سے قسم چانی پڑے، پھر بھی یہ بات ہے کہ میرا عباس بادشاہ پہ ایمان نہیں، اور جس کا عباس پہ ایمان نہیں اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کتنا ماتمی بیٹھا ہے، کتنا ہائی کرے، میں نے اندازہ ہی نہیں امان اللہ جی۔ کربلا میں جو 9 لاکھ آیا تھا وہ حسین کے لیے نہیں غازی کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر
अल्लाह अकबर। हाँ, आप में से अगर कोई बंदा तारीख से मोहब्बत रखता है, मुर्शिद कम से कम 36 जी ज़्यादा से ज़्यादा 54 रियासतों के हुक्मरानों को इस हरामज़ादे यजीद ने ख़त में लिखा था, तुम्हारे पास जितने खूंखार किराए के कातिल हैं ना, वो सारे मेरे पास भेज दो। मेरी जिससे जंग है ना, उसके भाई का नाम अब्बास है। मेरी जिससे लड़ाई है, उसके भाई का नाम गाजी। ये 9 लाख अब्बास के डर से इकट्ठा हुआ था। एक जुमला मैंने कहा काफ़ी अर्सा पहले, फिर ना यासर शरीफ ढेर सारे दाखरीन ने उसे आगे कहा। मैंने कहा मुसलमानों ने है, यासर याद है मैंने 3 साल पहले पद्दुमली बारी ये जुमला कहा, और ख़वातीन में से 6 मस्तूरात को एम्बुलेंस में डाल के लेके जाना पड़ा, ये आलम हो गया था। मैंने कहा मुसलमानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने, कुरान के कारियों और हाफिज़ों ने, सारी रात के इबादत गुजारों ने अली की बेटी के उन हाथों में रस्सियां पहनाई हैं जिन्होंने सारी जिंदगी या कुरान उठाया है या अब्बास उठाया। अल्लाह अकबर। भाई क्या बात है, क्या बात है। ये मेरा तो कमाल ही कोई नहीं है, थोड़े अंदर जड़ा है ना जी गाजी बादशाह का दर्द, ये हो थोड़ा दा कमाल है। जिन हाथों ने सारी जिंदगी या कुरान उठाया या अब्बास उठाया। मुझे कोई तारीख दान ऐसा नहीं मिला, मैंने किसी ज़ाकिर बुजुर्ग से, सीनियर आलिम दीन से नहीं सुना कि सिवाय अब्बास के करबला से शाम तक किसी कातिल, किसी जालिम ने अब्बास के अलावा किसी के नाम का ताना दिया हो। किसी ने सुना मैंने क्या किया? अल्लाह अकबर। मसाइब अगर थोड़ा लंबा हो जाए भाई माफ़ी। ये मसले बतूल है और तारीख ये है कि मौला ख्वाजा इस्लाम की शफीक जब बरामद होती है, कभी वो ऐसा हुआ नहीं कि मस्जिद के बाद तक ख़वातीन के हिस्से से वो रोने की सजाएं आती रहे। मैं कुर्बान हमारी तकलीफ लाई ना हो, मैं कुर्बान जेड़े मेरे भिरावा बुजुर्ग मैं कुर्बान हो जाऊँ। चले मुर्शिद, मैं एक लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा था, मैं आपके इस 2 लफ्ज़ कहने पे एक बात कहता हूँ कि हमारे उलमाए मिल्लत का ये मुत्तफ़िक़ का फैसला है कि जब भी शहदाए करबला में से किसी की शहादत पड़ी जाए ना, तो और कोई आए ना आए, उस शहीद की माँ ज़रूर आती है। हाँ 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 हाँ, और कोई भैया आए या ना आए, उसकी माँ जरूर आती है। जेड़े बंदे दी हुण ताईं मसाइब की तवज्जो नहीं हो सकी, एक बारी भी हाय नहीं ना निकली, वो एक बारी इस गल नूं ज़हन जगह जरूर देवे। जब भी कोई और शहीद पड़ा जाएगा, उसे रोने एक माँ आएगी। गाजी को रोने आज 2 माँ आई हुई है। एक बीबी उम्मुल बनीन आई है, एक जख्मी पहलू वाली जो सारी जिंदगी अब्बास को बेटा। अल्लाह अकबर। अभी तो मैंने मक्तल शुरू नहीं किया और बंदों का मातम कर करके हालत खराब होने लग गई है। इसलिए इतना रोना कि 2 माओं को अपने अपने हिस्से का आंसू मिल जाए, ठीक है ना। एक माँ को एक आंसू चाहिए होगा, 2 को 2 चाहिए होंगे, ज्यादा चाहिए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, एक लम्हा ऐसा आया जब सरकार फजल ने आके मैदान में सरकार वफा से कहा, बाबा मेरी अम्मा खैमे में आपको बुला रही है, खैरियत? बाबा पता नहीं, बस अम्मा ऐसे खड़ी हैं जैसे कोई मुसाफिर कहीं तैयारी करके खड़ा होता है। तेज कदमों से चलता हुआ मेरा मालिक अब्बास बीबी सैयदा लुबाबा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा के खैमे में तशरीफ लाया। अब आगे से हुलिया क्या है, आगे से हालत क्या है, सर से पांव तक बीबी काले बुरखे में मलबूस है, एक छोटी सी गठड़ी, यूं सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू यूं नीचे गिर रहे हैं। अब्बास पूछते हैं, लुबाबा खैरियत, कहाँ की तैयारी है? केड़ा कितना शिया है, केड़े बंदन कितना यकीन है भी आज केड़ी डेट हो गई है, ओदी उतनी हाय निकलेगी। लुबाबा खैरियत, कहाँ के लिए तैयारी है? बीबी ने सर नहीं उठाया, झुके सर के साथ यूं हलवान के बीबी फरमाती है, मौला मैंने आपकी जितनी आज तक खिदमत की है ना,
مالک میں نے آپ سے اس کا کبھی کوئی اجر صلہ نہیں مانگا. بادشاہ اگر میری اس میں خدمت کا کوئی اجر کوئی صلہ بنتا ہے نا تو آج میں یہ مانگتی ہوں کہ مجھے اس لشکر میں سے اس بھیڑ میں سے رستہ بنا کے کسی طرح نجف علی کی قبر پہ چھوڑا. شاباش 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 شاباش. مجھے نجف جا کے بابا علی کی قبر پہ چھوڑا. ابھی تو میں تمہید کر رہا ہوں. جب میں پہلا لفظ مصائب کا کہوں گا ممکن نہیں ہے جو روحانیت کا ماحول بنا ہوا ہے کسی ماتمی کے منہ سے ہے نہ نکلے, کسی عزادار کا ہاتھ اس کے سینے پہ نہ ہے. مجھے نجف بابا علی کی قبر پہ چھوڑا ہے. نجف کا لفظ آیا, تڑپ کے وفا کا پروردگار جلال میں آ کے پیچھے ہٹا. لو بابا خیریت, یہ بات تو علی کی کسی بیٹی نے نہیں کی, یہ تو بات علی کی کسی دوسری بہو نے نہیں کی. ہاتھ باندھ کے اونچی آواز سے رو کے بی بی فرماتی مالک محسوس نہ کیجیے گا جو حالات میرے ہیں نا وہ نہ کسی علی کی بیٹی کے ہیں, نہ کسی علی کی بہو کے ہیں, نہ کسی علی کی پوتی کے ہیں, نہ کسی علی کی نواسی. آخر تا عمران شہی آئے آوے تو میں نے پتہ لگے کتے کتے مالک نے رون والے بندے آئے بیٹھے نا. جو حالات میرے ہیں وہ علی کی کسی بیٹی کے بھی نہیں ہے. عباس فرماتے ہیں ہیلو بابا خیریت, ایسا کیا ہو گیا تیرے حالات کو کہ وہ حالات نہ علی کی بیٹیوں کے نہ باقی بہوؤں کے. بی بی کہتی بادشاہ جلال میں آئیے گا, حالات میں آپ کو بتاتی ہوں, فیصلہ آپ خود کریے گا. نوابہ کہ یہ کیا بات ہے؟ بی بی فرماتی مولا اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں گے کہ حسین کی 3.5 سال کی بیٹی سکینہ صبح سے لے کے اب تک ہر خیمے میں خالی جام لے کے 3 دفعہ گئی ہے. میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے. چاپائی آگے کے نیچے چی 2 گھونٹ پانی دے دے, میرا اصغر مرنے سے بچا. اللہ 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 اللہ, میں قربان. جس بندے کو ماتم نہیں آ رہا اس کے لیے کیا پڑھوں. اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں ملک صاحب کہ جو بندہ غازی کو نہیں روتا نا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آل محمد کی بیبیوں کے برکے کو روئے. اچھا میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے, باقی سب کے خیمے میں 3 مرتبہ گئی ہے. مالک اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں. ابھی میں نے تھک ہار کے آپ کو پیغام بھیجا کیونکہ آپ سے پہلے جب میں نے نا سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے, بادشاہ میں سکینہ کو اتنی دفعہ نہ کر چکی تھی, اب مجھ میں اور انکار کی ہمت نہیں رہ گئی. مولا آپ جو بندے سر جھکا کے بیٹھو ترلا 1 منٹ میں نے دیکھا جائے 1 منٹ مجھے دیکھے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے حسین کی بیٹی خالی جام لے کے آئی تھی نا, جیسے میں نے سکینہ کو آتے دیکھا میرے پاس پانی تھا نہیں, انکار کی ہمت میرے اندر نہیں تھی. بادشاہ جیسے ہی سکینہ کو آتے دیکھا میں نے جلدی سے مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے مولا میں نے قرآن کھول کے اپنی گود میں رکھا. حسین کی بیٹی خالی جام لے کے میرے خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی. بادشاہ سکینہ کھڑی رہی, میں نے 1 صفحہ پڑھا سکینہ کھڑی رہی, میں نے دوسرا پڑھا سکینہ کھڑی رہی, میں نے تیسرا سکینہ کھڑی رہی, میں نے چوتھا پڑھا سکینہ کھڑی رہی. مولا میں نے 7 صفوں کی تلاوت کر لی. حسین کی بیٹی خالی جام لے کے کھڑی رہی. آخر بطول بھی نا تھک کے زمین پہ بیٹھی خالی جام جھولی میں رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی میرے اللہ گواہ رہنا ہم غریب جو ہو گئے, مارے مالک ہمارا رہا جو کوئی نہیں. مجھے عباس کے خیمے سے, مجھے میرے معاشقی کے خیمے سے, میرے اصغر کے لیے پانی. حوصلہ سے کر میرا جانے جاتے. مالک میں قرآن پڑھتی رہی. حوصلہ تو کر میرا بھائی, 2 منٹ مجھے اور پڑھ دے. شہادت تک 80% مذاہب جب میں مالک عباس کا پڑھوں میں پہنچ ہی نہیں پاتا. محرم میں بھی کبھی کبھی رہ جاتی ہے, یہ عالم ہو جاتا ہے ماتمیوں کو. ابھی بی بی اور سرکار وفا میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, یا ایک مرتبہ پھر سکینہ خالی جام لے کے عباس کے خیمے کی طرف آتی دکھائی دی. میں نے پتہ ہی نہیں تیرے اندر اگر کو ترازو کو ترکڑی ہوئی طرح تھی. اللہ بے کے سوچی عباس تے مان آل محمد رو کتنا ہی آسرا کتنا بڑا ہی عباس. ایک مرتبہ پھر حسین کی بیٹی خالی جام لے کے آتی دکھائی دی. اب مجھے دیکھو کچھ چیزیں پڑھنے والی ہیں, کچھ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. میں صدقے جاؤں جیسے معصومہ کو باجی آتے دیکھا نا بی بی نے, سیدہ نے اپنے آپ کو سرکار وفا کے
पीछे छुपा के आहिस्ता से बीबी फरमाती मौला सकीना फिरा रही, मौला सकीना फिरा रही, दो में से एक काम जरूर करे, या तो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ ते रोवो ते सारी रात ही रोवो ते थोड़ा है ना समझो ते गल ही कोई नहीं। सकीना हुसैन की बेटी मालिक अब्बास फिरा रही है, बादशाह दो में से एक काम जरूर कर दीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। तो बाबा खैरियत कौन से काम? अब्बास बीबी फरमाती मौला मौला या तो हुसैन की बेटी को पानी ला दे या मुझे कहीं ऐसी जगह छोड़ें मैं सकीना के सामने ना आऊं, क्योंकि मुझसे करबला की बतूल फिर से खाली लौटती नहीं देखी जाती। हाय हाय हाय, फिर से करबला में बतूल मुझसे खाली लौटती हुई नहीं देखी जाती। 2 मिनट में पढ़ूंगा भी जल्दी कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये रात अगले साल आएगी। मासूमा करीब आई, इससे पहले कि बीवी कोई बात करती, अब्बास ने 34.5 बरस के अब्बास ने 3.5 बरस की बतूल के आगे यूं हाथ बांधे, मेरे लफ्ज़ जोर वाले मौला दी कसम जरा दे, हाथ बांध के अली का जलालियों वाला बेटा कहता है सकीना बीबी मैं आपको पानी ला दूं, लम्हों का काम है, लेकिन क्या करूं आपके बाबा इजाजत नहीं देते, क्या करूं आपके बाबा इजाजत नहीं देते। मैंने नहीं पता है मेरे कल्ले वास्ते कितना गिरिया करना से लफ्ज़ काफी है, क्या करूं पानी ला दूंगा, लम्हों की बात है, लेकिन आपके बाबा बीबी इजाजत नहीं देते। यूं मासूमा ने सर उठा के चचा के चेहरे की तरफ देखा, हाय कितना लाड है, आप फैसला करिए। बीबी फरमाती चचा अगर सिर्फ इजाजत की बात है ना तो आप परेशान ना हो, वो आपको मैं ले दूंगी। आप जानते हैं ना मेरे बाबा ने मेरी कभी कोई नहीं टाली। हाय हाय, कोई तो पहुंचा है, मैंने क्या कहा है, आप जानते हैं ना बाबा ने मेरी बात का कभी इनकार नहीं किया। एक असरे बतूला ले, कितनी तादाद है यार, मैं हर एक दी जुतियां नहीं नौकरा, एक कुरान मेरे सिर से, मेरे पास वफाए अब्बास का मुर्शिद से बड़ा लफ्ज़ ही कोई नहीं। अच्छा बीबी अगर इजाजत का जिम्मा आप देती है ना तो फिर एक मेहरबानी करें। जी चाचा, अब्बास मासूमा इजाजत आपका जिम्मा है तो फिर आलम भी आप थमाएं, मश्क भी आप पहनाएं, आलम भी आप थमाएं, मश्क भी मुझे। अब्बास के हाथ में आलम आ गया, बारी आ गई मश्क पहनाने की। अब्बास का कद है दराज, इतना दराज है कि जब घोड़े पे बैठते हैं तो अंगूठे जमीन पे लगते हैं, इतना दराज कद जवान है मेरा मालिक अब्बास। मासूमा है 3.5 साल की। बीबी ने हाथ उठाया, शाना ऊंचा था। बीबी फरमाती चचा आपका कद दराज है, तारीफ कह रही है वफा का परवरदिगार अपने घुटने जमीन पे टेक के सकीना के आगे यूं खड़ा हो गया। सकीना ने हाथ उठाए, अभी भी बीबी का हाथ अब्बास के शानों तक नहीं पहुंच रहा था। बीबी ने कहा चचा थोड़ा नीचे, चचा थोड़ा झुकाइएगा अपने आप को, लफ्ज़ सुन सके अपने दिल चंजा दे सके तो मेरा लफ्ज़ सुनो भाई। अब्बास ने अपने आप को झुकाना शुरू किया, झुकाते 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 इस कुरान की कसम है वफा के परवरदिगार के हाथ सकीना के कदमों में आ लगे। दूर से ज़ैनब और हुसैन ने देखा, दोनों एक साथ खड़े हुए, एक दूसरे के गले में बाहें डाल के लोग फरमाते हो गाजी तेरे हम पे पहले ही बड़े एहसान है और हम तेरा कौन को अच्छा करना। गाजी ये तो अलग ही कोई एहसान कर दिया तूने, शहादत तक नहीं पहुंचता भैया, मुझे 2 मिनट देना सिर्फ, तशरीफ रख मेरा साथ, सिर्फ 2 मिनट, शहादत तक नहीं, तैयारी का एक लफ्ज़। आगे आगे मासूमा, पीछे पीछे अब्बास। उस फैसला करिए अब्बास कितना महंगा है, अब्बास कितना कीमती है। आगे आगे मासूमा 3.5 साल, पीछे पीछे अब्बास 34.5 बरस का। इस रंग में हुसैन ने खैमे से बेटी को और भाई को आते हुए देखा, हाय
जो सब्र का खुदा, हाय ओ मेरा परवरदिगार सब्र वाला, इस रंग में बेटी को और भाई को आते देख के हुसैन अपनी मसनद से उठे, ना चाहते हुए रुख फिर गया हुसैन का नजफ की तरफ। दोनों हाथ कमर पे रख के हुसैन रो के फरमाते, बाबा अब मैं गरीब हो गया हूँ, बाबा गाजी तैयारी करके आ गया है, गाजी ना हो मैं क्या करूँगा, मेरी बहनें क्या करेंगी, मेरी बेटियां क्या करेंगी। बाबा गाजी तैयारी कराया है, सिफारिश सकीना की ले आया। भाई क्या बखरा जा कोई अज माहौल है, बखरी जी कोई अता है भाई थोड़े ते अब्बास ही मार दी। बाबा गाजी तैयारी कर रहा, सिफारिश सकीना। 2 मिनट साल है सुनो, एक लफ्ज पढ़ दो तो। मासूमा और अब्बास मालिक हुसैन के खैमे में दाखिल हुए। सब कुछ जानने वाला मेरा बादशाह हुसैन जमीन पे बैठ के जैसे बाप लाडली औलाद को गोद में बिठाते नहीं हूँ, हुसैन ने सकीना को गोद में लिया, आहिस्ता से बेटी के सर पे हाथ फेर के हुसैन फरमाते, सकीना बेटा चचा को कहाँ के लिए तैयार किए? क्या दुआ करो कभी कोई प्यो धी का दुख न वेखे, कभी कोई बहन भरा का दुख न वेखे। मेरा बेटा चचा को कहाँ के लिए तैयारी करवाई? बाबा के चेहरे की तरफ देख के ना मासूमियत से बेबी फरमाती, बाबा आपको पता है ना मुझे असगर कितना प्यारा है। बाबा मेरा भाई बड़ा प्यासा है, बाबा इतना प्यासा है कि उसके होंठ पत्थर हो गए, बाबा इतना प्यासा है उसका मुंह बंद नहीं होता, बाबा इतना प्यासा है उसकी जुबान तालों से चिपकी हुई है, बाबा इतना प्यासा है उसकी मुट्ठियां बंद हो गई हैं, बाबा इतना प्यासा है प्यास से एड़ियां भी नहीं रगड़ सकता, इतना प्यासा है। बाबा मुझे असगर के लिए 2 घूंट पानी चाहिए। 2 घूंट पानी के लिए चचा को कहा है, चचा ने कहा है बाबा से इजाजत मिल जाए तो लाना काम ही कोई नहीं है, तो मैं चचा की इजाजत के लिए बाबा आपके पास आई। अच्छा चचा को मैदान भेजना मेरे बेटे ने? ये बाबा बेटी के सर पे बोसा देके हुसैन फरमाते, मेरा बेटा चचा को शौक से मैदान भेजो, लेकिन मेरा बेटा पहले मुझे ये बता तेरा भाई कितने साल का है? किसी सुने मैं की आख्या मेरा बच्चा, मैं को नवा मजमून पढ़ता पाया, पहले कदा ही तुसा गाजी दी शहादत नहीं सुनी है। मेरा बेटा मुझे बता जिस भाई के लिए तू मेरा भाई मैदान भेज रही है, मेरा बेटा वो तेरा भाई कितने साल का है? बाबा साल का नहीं 6 महीने का। अच्छा तो मेरा बेटा जिसे भेज रही है वो मेरा कितने साल का है? बाबा वो तो 34.5 बरस का है। इस लफ्ज से कितनी हजारों की तादाद मुर्शदे ते हम मर भी जाइए ना तो इस गल के लफ्ज हक अदा नहीं होता, दर्द हक अदा नहीं होता। बेटा तेरा कितनी देर का है? 6 महीने का। मेरा 34.5 बरस का। बेटी को सीने से लगा के हुसैन फरमाते, सकीना तू शौक से चचा को मैदान भेज, मैं तेरी बात टाल नहीं सकता, लेकिन ये ख्याल रखना ऐसा न हो ना तेरा 6 महीने वाला बचे ना मेरा 34 साल वाला बचे। मेरा बेटा अगर तेरा 6 महीने वाला ना बचा नुकसान थोड़ा है, अगर मेरा 34 साल वाला ना बचा कोई हरामी तेरे दौर उतारेगा, कोई तेरी जुल्फों में हाथ डालेगा, कोई तेरी माँ की चादर मातम उठा